مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ قصور کے اندر عید کے دن ایک حافظ بچے کو شہید کیا گیا ہے، اور اس کو جو شہید کیا گیا اس کے پیچھے جو ریزن ہے، یہ میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے سب کے بچے ہوتے ہیں، سب کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اس لیے یہ اہم بات ہے، تو اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو۔ اس بچے کے ساتھ، وہ پولیس کانسٹیبل ہے کوئی، وہ بدفعلی کرنا چاہتا تھا بچے کے ساتھ، حافظ قرآن بچہ تھا، اس نے تراویح میں قرآن کریم سنایا تھا پہلی دفعہ اس سال، وہ بچہ مزاحمت کر رہا تھا، بچہ اس کو اجازت نہیں دے رہا تھا، عید کے دن فجر کی نماز کے لیے وہ جا رہا تھا تو اس کو قتل کر دیا اس نے اپنے باپ کے سامنے، پولیس کانسٹیبل نے۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اور بھی بہت سارے ایسے جو ہے نا بچوں کے ساتھ اس طرح کی کوشش کی ہے۔ تو ایک بات پھر بعد میں اس کے والد سے انٹرویو لیا مختلف چینلز والوں نے کہ بھائی آپ کو آپ کے بچے نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، یا مجھے کوئی بندہ تنگ کرتا ہے یا کوئی مجھے چھیڑتا ہے، تو آپ کو بتایا تھا یا نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے اس نے بتایا تھا، لیکن چونکہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں تو میں اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو گیا کہ یار اگر میں کسی کو بولوں گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی کہ یار میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا میرے بچے کو لوگ تنگ کرتے ہیں۔ بولا اس عزت کی وجہ سے میں خاموش رہا، اور آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ میرے بچے کو قتل کر دیا، اور عید کے دن آپ اندازہ لگائیں ایک نوجوان بچے کو کوئی عید کے دن قتل کر دے تو ماں باپ پہ کیا گزرے گی۔ تو ایک تو آپ جو بچے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ان کو ایسی چیز نظر آتی ہو، کوئی ان کو ایسے تنگ کرتا ہو، ان کی ذمہ داری ہے بچوں کی کہ وہ اپنے والدین کو فوراً بتائیں کہ بھائی میرے کو فلاں آدمی تنگ کر رہا ہے، یا فلاں آدمی مجھے میسج کر رہا ہے، یا فلاں آدمی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، فوراً اپنے والدین کو بتائیں، اور والدین کو پتہ چلے تو وہ فوراً اس پہ ایکشن لیں، وہ چاہے قانونی ایکشن ہو، چاہے آپ جرگہ بٹھائیں، چاہے اس کو سمجھائیں، چاہے کچھ بھی کریں، لیکن اس چیز کی آڑ میں رہنا کہ یار میری عزت کا مسئلہ ہے، لوگ کیا بولیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے خاموش رہنا، چاہے وہ کسی کے بیٹے کے ساتھ مسئلہ ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہو، بیٹے کے ساتھ مسئلہ ہو وہ بھی اپنے والدین کو بتائے، بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہو وہ بھی اپنے والدین کو بتایا، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ پورے تحمل سے اپنی اولاد کی بات سنیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی بات نہیں سنے گی تو وہ کس کے ساتھ اپنی بات شیئر کرے گی؟ پھر جب وہ شیئر نہیں کرے گی پھر وہ اندر اندر گھٹے گا، اندر اندر مرے گا، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پھر وہ پریشان ہوگی، آپ کی بھی عزت کا مسئلہ بنے گا، اس کی بھی عزت کا مسئلہ بنے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جو اس طرح کے درندے اور جو اس طرح کے سفاک لوگ ہیں، علماء نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو سرعام سڑک کے بیچ میں چوک پہ لٹکا کے پھانسی دینی چاہیے۔ ایسے بدبخت لوگوں کو، ایسے سفاک اور ایسے درندوں کو جیل کے اندر پھانسی نہیں دینی چاہیے، سڑک پہ ہزاروں لوگوں کا مجمع کھڑا کر کے، میڈیا کو کھڑا کر کے پھانسی دینی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے قرآن کریم میں جو حدود کا نظام ہے، جو سزاؤں کا نظام ہے، وہ ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ جیل کے اندر کسی کو پھانسی دے دیں۔ قرآن نے ذکر کیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو زانی ہیں اور جو زانیہ ہیں ان کو 100 کوڑے لگائیں، اور آگے قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو یہ سزا سر عام دی جائے، لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کو یہ سزا دی جائے تاکہ سب کو عبرت ہو۔ سزا کا مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے درندوں کو پھانسی نہیں دی جائے گی اور ایسے درندوں کو سر عام سزا نہیں دی جائے گی، عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، بچے بھی پریشان ہوں گے، بچیاں بھی پریشان ہوں گی، اور والدین بھی پریشان ہوں گے۔ تو اس میں بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے بڑوں کو انفارم کریں، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے بچوں کی اس بات پہ ایکشن لیں، اور جو قانونی کام وہ کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے۔